نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم۔ محترم سامعین حضرات، ایک تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اوقات میں سے وقت نکالا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ شکریہ چھوٹا لفظ ہے، اس لیے مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے، اور شکر بڑا لفظ ہے، یہ ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ایمانیات پر بات کریں گے۔ ایمان اقرار اور یقین کو کہتے ہیں، زبان سے اقرار کر لینا اور دل سے سچا جاننا اور ماننا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے، ڈیزرونگ نہیں ہے، ہم اسے پیسے نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کس قدر انعام اور کس قدر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان نصیب کر دیا، ہمارے لیے ایمان لکھ دیا، ہمیں کلمہ نصیب فرما دیا۔ اور یہ ایسا زبردست، ایسا عمدہ، ایسا بہترین کلمہ ہے جس میں لا الہ الا اللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسا بہترین کلمہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو، اور قیامت کے دن اللہ کو اس طرح سے دیکھنا جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ 100 دفعہ اس کو پڑھا کرو۔ یہ ہے جس سے ہم ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیے۔ یا رسول اللہ، اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں مطلب بھی سمجھا دیجئے۔ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے، برے کاموں سے اس کو روک دے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، ایمان کپڑے کی طرح سے پرانا ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے دعا کرتے رہا کیجئے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان بہترین حالت میں نصیب فرما دیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں پلیز یہ بتائیے کہ ایمان تازہ کیسے ہوتا ہے؟ وَكَيْفَ نُجَدِّدَ ایماننا یا رسول اللہ، کیسے تازہ ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا وَأَكْثِرُوا مِن قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، آپ لوگ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کیجئے، اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ قیامت کے دن میں ایک آدمی کو بلایا جائے گا، مخلوق سامنے، رب کائنات سامنے، اور اس کے بڑے بڑے گناہوں والے رجسٹرز سامنے ہوں گے، 99۔ کہا جائے گا یہ سارے آپ کے گناہ لکھے ہوئے ہیں، کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ نہیں۔ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں۔ سب کچھ درست لکھا ہوا ہے؟ یس۔ کوئی نیکی ہے؟ اب گھبرا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ ایک نیکی ایسی ہے کہ بڑی ویلیویبل ہے، ایک کاغذ کا پیس دکھایا جائے گا۔ اب اس کے ذہن میں آئے گا کہ اتنے بڑے بڑے رجسٹرز یہاں پہ گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، یہ کاغذ کا پرزہ کیا کرے گا؟ لیکن جو ہی اس کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ترازو کا پلڑا بے انتہا وزنی ہو جائے گا، اور اس پہ لکھا ہوگا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ جس کے پاس بالکل بھی نیک اعمال نہیں ہوں گے، تو قیامت کے دن سزا ان کو بھی ہوگی، اور اس کے بعد ان کو، فرشتوں کو کہا جائے گا کہ جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے جہنم سے باہر نکال لیجئے۔ ذرہ، ریت کا جو ذرہ ہوتا ہے، جس کے دل میں اتنا سا بھی ایمان موجود ہے اس کو بھی باہر نکال لیجئے۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی چیز ہے، بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی ایمان کی نشانی موجود ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، نشانی ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو تین ہی چیزیں ہیں، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صبر کرتے ہیں، گلے شکوے نہیں کرتے کہ یا اللہ تجھے میں ہی ملا تھا، باقی لوگ تو بڑے خوش ہیں، کافروں کو تو بڑا نواز رکھا ہے، ہم یوں نہیں کرتے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ تین خوبیاں، آزمائش آتی ہے تو صبر، نعمت ملتی ہے تو شکر، اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم تم پکے سچے ایمان والے ہو۔ ایمان نہیں تو اونچا حسب، نسب، سٹیٹس، مرتبہ، دولت کچھ بھی کام نہیں آتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اہل ایمان میں شامل نہ ہو سکا، اور لوط علیہ السلام کی بیگم اہل ایمان میں شامل نہ ہو سکی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے صحابہ سے، آئیے تھوڑی دیر بیٹھ کے ایمان تازہ کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، آؤ یار ایمان کی باتیں کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں کس طرح سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے؟ کائنڈلی آپ ہمیں بتائیے، تسلی، حوصلہ دیجئے۔ ارشاد ہوا، جب نیکی کرتے ہو تو اس نیت سے
کہ اس پر اللہ مجھے بڑا اجر دے گا، غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کر لیتے ہو، سمجھ جاؤ کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ تمہارے دلوں میں ایمان موجود ہے، یہ ایمان کی ہمیں نشانیاں بتائی گئیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ جس وقت پڑھنا چاہو تو پڑھ نہ سکو۔ اللہ نے کتنی آسانی فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ جس وقت انسان کے اندر بالکل جان ختم ہو جاتی ہے، اس وقت بھی انسان کلمہ پڑھ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری امت کو، پچھلی امتوں کو مشترکہ طور پہ دیا گیا، اور آپ دیکھیے اس میں جس میں ہونٹ ہلانے کی سکت بھی نہیں ہوتی وہ بھی پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بہت اچھا لگتا ہے۔ سب سے بڑی نیکی ہے کہ توحید انسان کے اندر آ جاتی ہے، توحید۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی، پرکشش بنا دیا، اٹریکٹو بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو سجا دیا۔ ڈیکوریٹ ہوتے ہیں ہمارے گھر، ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، انہیں خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اہل ایمان ایمان سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ آپ کو اس وقت پوری کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے دین کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ اہل ایمان، اہل اسلام ملیں گے۔ پوری کی پوری دنیا میں کسی کو کسی کی مذہبی کتاب یاد نہیں ہے۔ کوئی جماعت اٹھ کے آ جائے کہ یہ بائبل والے ہیں، بائبل یاد ہے، نو، کیسے یاد کریں گے؟ 350 سے زیادہ اس کے نسخے ابھی تک تیار ہو چکے ہیں، کہ کس کو یاد کریں گے، کس کو چھوڑیں گے؟ تورات بالکل بھی یاد نہیں کر سکتے، کس کو یاد ہے، کسی کو یاد نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کی محبتیں تمہارے دلوں میں ڈالی ہیں، اس لیے پوری دنیا میں 1,40,00,000 سے زیادہ حافظ موجود ہیں، جن میں سے 80 لاکھ کے قریب صرف پاکستان کے حافظ ہیں۔ یہ اہل ایمان کے دلوں میں محبت ڈالی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ لوگ اپنی جان، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہوں میں، لوگ پڑھا رہے ہیں، ٹیچنگ کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، کچھ مل رہا ہے تو ٹھیک، کچھ نہیں مل رہا تو بھی ٹھیک، لگے ہوئے ہیں۔ یہ خلوص، یہ جذبے، یہ وفا اسلام کے علاوہ ڈھونڈ کے دکھائیے، یہ کہیں نظر نہیں آئے گی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ کو جو تمہارے دلوں میں بہت چیزیں بری لگتی ہیں، وہ کفر ہے، وہ کبیرہ گناہ ہیں، وہ چھوٹے گناہ ہیں، اللہ پسند نہیں کرتا ان چیزوں کو، اس لیے ان کو نکالو، اور جس چیز کو اللہ لائک کرتے ہیں اس کو دل میں لے کے آؤ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سب سے ہلکے درجے پہ ہوگا ایمان میں، دنیا سے کہیں بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ کہے گا جاؤ جنت میں، وہ جھانک کے دیکھے گا، کہے گا یا اللہ یہ تو ساری بھری ہوئی ہے، اس میں تو میرے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ ارشاد ہوگا اندر جاؤ، اور جب دیکھے گا
تو وہ اتنی بڑی ہوگی کہ 1000 برس کا سفر طے کر کے بھی اس کا اس کو وہ ختم نہیں ہو پائے گی، وہ اتنی بڑی ہوگی، اینڈ نہیں ہو پائے گی۔ اور جو بڑے درجات والے ہوں گے وہ صبح و شام رب کائنات کی زیارت کیا کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک آدمی آئے اور کہنے لگے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، حضرت آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، وہ جو فلانے فلانے ابو سعد ہیں انہوں نے 100 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے، کیا بات ہے؟ فرمایا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں ایک عمل اس سے بھی اچھا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ ارشاد ہوا 1 دن اور 1 رات ایمان کے ساتھ گزارو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ گزار دو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یار مجھے یہ بتاؤ کہ عجیب ایمان تم کس کا سمجھتے ہو؟ عجیب ایمان کس کا ہوتا ہے؟ صحابہ نے سوچا اور کہا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں کا ایمان بڑا عجیب ہے، ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہوگی، سب کچھ دیکھتے ہوں گے، تو کیا ویسے ایمان کا لیول ہوگا ان کا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بھئی جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو لیول کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس میں عجیب کیا چیز ہے؟ وہ تو رہتے ہی اوپر ہیں، اللہ کے ہاں رہتے ہیں، عرش پہ رہتے ہیں، تو ایمان کا لیول نہیں بھئی، عجیب ایمان بتاؤ۔ صحابہ کہنے لگے کہ پھر نبیوں کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ ارشاد فرمایا بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ جو انبیاء ہیں ان پہ تو وحی آتی ہے، ان کے تو ڈائریکٹ کونیکشنز اللہ کے ساتھ ہیں، اس میں عجیب والی بات تو نہیں ہے، مجھے عجیب والا بتاؤ۔ پھر صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پھر ہم لوگ ہیں، ہم صحابہ آپ کے دوست، آپ کے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں عجیب کیا بات ہے؟ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تم مجھے دیکھتے ہو، تو تمہارے ایمان میں عجیب کیا ہے؟ کوئی اور جواب پیش کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، اس وقت میں نہیں ملوں گا، میرے بعد آئیں گے، انہیں قرآن ملے گا اور وہ قرآن کی ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ آیت پر ایمان لائیں گے۔ وہ ان کا ایمان کیا ہی عجیب اور کیا ہی بہترین ایمان ہوگا، کیا خوبصورت ایمان ہوگا، کچھ بھی نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لا رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، بخاری شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین، سب سے لاجواب، با کمال عمل بتائیے کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا، مختصر پر اثر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان سب سے بہترین عمل ہے۔ ایک بوڑھے آدمی آئے، انتہائی بوڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، بڑے گناہ کر بیٹھا، نافرمانی کر بیٹھا، اگر آپ میرے گناہوں کو روئے زمین پر، پوری زمین پر پھیلا دیں تو کوئی بھی بچے گا نہیں، تباہ ہو جائے گا، حل بتائیے۔ فرمایا کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہاری برائیاں، گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ ان سب کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا اقرار، آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا ان الشرک لظلم عظیم، گناہ کون سا ہے؟ شرک، اور پھر سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ بڑا فضل، اس کا بڑا کرم، اس کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ فالحمد للہ رب العالمین، اللہ کا بہت اس پہ شکر ہے، اس کا کرم ہے، الحمد للہ، اس کو ہمیں دل سے پڑھنا چاہیے۔
اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ یہی ایمان والے، یہی ایمان والا جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے لباس بھیج دیتے ہیں کہ میرا اقرار کرتے کرتے عمر گزاری ہے۔ اب ایمان والے جو دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں وہ بے حد خوبصورت چہروں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے مزید بتایا کہ فرشتے آ کے کہیں گے کہ تمہاری جان ایسی تھی کہ جو اللہ کے حکموں کے ساتھ بالکل مطمئن تھی، چلیں اللہ کی رضا کی طرف، چلیں اس کی مغفرت کی طرف۔ چونکہ مومن کی روح ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جیسے پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے، اس میں آخری قطرہ جو ٹپک کے باہر آتا ہے، اس طرح سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، یوں سلپ ہو کے باہر آ جاتی ہے، اور جنت کا لباس اور خوشبوئیں اوپر لے جایا جا رہا ہے۔ فرشتے خوشبوؤں کو دیکھتے ہیں، یار یہ بندہ کون ہے؟ ایمان والا، اللہ پہ ایمان رکھنے والا۔ اور قبر میں حسین و جمیل شکلیں دیکھے گا۔ آپ کون؟ آپ کا نیک عمل۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اس بندے کے منہ سے نکلے گا، اس میت کے منہ سے نکلے گا، یا اللہ اقیم الساعہ، یا اللہ قیامت اب قائم کر دیجئے۔ حکم ہوگا کہ ابھی صبر کرو، وہ اپنے وقت پہ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت، موت کا فرشتہ، ایک صحابی ہیں انصاری، ان کے سرہانے دیکھا۔ ملک، ملک کی جمع ملائکہ آتی ہے، اور یہ ہم نے بچیوں کا نام رکھا ہوتا ہے ملائکہ، یہ نام درست نہیں ہے، یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ ہے، اور ملک الموت ایک انصاری صحابی کے سرہانے کھڑے ہیں، اور روح قبض کرنے کا وقت ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی ہیں، میرے دوست، میرے ساتھی ہیں، نرمی سے کام لیجئے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیے، خوش رہیے، جیسے ہم کہتے ہیں آپ ایزی ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں، اور یقین رکھیں کہ ہم ہر مومن کے ساتھ نرمی کا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اب یہاں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ مومن۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اس نسبت کو قائم رکھنا ہے، نسبتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ اوپر کے تمام حالات، آسمان، خوشبوئیں، فرشتے، جب سب کچھ دیکھ لیا جاتا ہے تو پھر فرشتے اس روح کو پوچھتے ہیں، واپس جانا چاہتے ہو دنیا میں؟ تو ایمان والا کہے گا دکھوں والے اور غم والے گھر کی طرف؟ نہیں بھائی نہیں، میں نہیں جانا چاہتا وہاں پہ۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ جب فرشتے اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ارشاد ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، پیکج کر لو، گناہوں سے تم بچو، ولی ہم بنائیں گے، دوست ہم بنائیں گے، پیکج ہے۔ تو ایسے بندے کے پاس آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیے
نئے گھر کی طرف چلتے ہیں، اسے خالی اور اسے آباد کریں گے۔ ادھر بڑے بڑے اولیاء اللہ مراد نہیں ہیں، ادھر کلمے والے مراد ہیں۔ اور کیسے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان تم لاؤ، اللہ دوستی تم سے رکھے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت انتہائی عجیب، کہ جب اہل ایمان کی کلمہ گو مسلمان کی روح قبض ہوتی ہے تو اللہ پاک موت کے فرشتوں سے بولتے ہیں پہلے جا کے میرا سلام کہنا، اور فرشتے آ کے یہی کہتے ہیں اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اس جملے کے حسن میں وہ مومن ایسا گم ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت اس کی روح نکل جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جب مومن کی روح چلی جاتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے، اب اس کے خاندان فیملی کے وہ لوگ جو اس سے پہلے جا چکے ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، ملتے ہیں، اور حال احوال پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس کو سانس تو لینے دو، بیٹھنے تو دو، دم تو لینے دو، ابھی تو آیا ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو چلا جاتا ہے اس کی اولاد، اس کے آگے جو جو بزرگ جا چکے ہیں، وہ اس کا یوں استقبال کرتے ہیں جیسے دوسرے ملک سے آنے والے کا استقبال واپسی کے وقت میں کیا جاتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اس آدمی کے چلے جانے پر زمین بھی روتی ہے، ان الارض لتبکی علی المؤمن 40 صباحا، کہ یہاں سجدہ کرتا تھا، یہاں تلاوت ہوتی تھی، یہاں پہ اللہ کو یاد کرتا تھا، یہاں پہ نیک اعمال کرتا تھا، اور اب وہ جا چکا ہے۔ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ 40 دن تک زمین کا وہ حصہ روتا ہے جہاں اس کے نیک اعمال ہوتے تھے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ قبر میں بڑے بہت بھاری آواز والے، کڑک والی آواز والے فرشتے آتے ہیں، قبر دباتی ہے، تب سے مجھے بڑی ٹینشن سی ہو رہی ہے، بے چینی ہے، تسلی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان کی آوازوں کی فکر نہیں کرو، دبانا ایسا ہے کہ جیسے ماں کا بچے کا سر دبانا، اور ان کی آواز ایسی ہے جیسے ذرا سی آنکھ میں سرما والی سلائی پھیرتے ہیں، اس وقت فیل ہوتا ہے لیکن بعد میں ٹھنڈک سی ہو جاتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کی ٹینشن نہ لو۔ اور ترمذی کی روایت آ رہی ہے کہ جب اہل ایمان کو، کلمہ گو کو دفن کیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے تم میرا حسن سلوک دیکھو گے، تم بڑی عاجزی انکساری سے چلا کرتے تھے۔ اور پھر ہمیں تسلی دی گئی کہ اگر جمعہ کو چلے جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، اللہ پاک قبر کا عذاب ختم کر دیتا ہے، قبر کا فتنہ، امتحان، آزمائش ختم کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت زیادہ نرم طبیعت کے، نرم کب ہو جاتے ہیں، اللہ کو اپنے بندوں پر بے انتہا رحم کب آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس وقت اسے تنہا قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے تب اللہ کو بہت رحم آتا ہے اس کے اوپر۔
یہ اہل ایمان کے انعامات ہیں جو اس کو ملتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز نہیں چھوڑتے، نماز نہیں چھوڑتے، حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح قبض کرنے سے پہلے کلمہ پڑھوا کے لے کے آنا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے ملک الموت آئے، عرض کیا حضرت روح قبض کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست۔ تو فرمانے لگے کیا دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ جاؤ پوچھو اللہ سے۔ واپس گئے، واپس آئے، فرشتوں نے عرض کیا حضرت اللہ پاک پوچھ رہے ہیں دوست سے ملاقات پسند کریں گے؟ فرمایا ابھی چلو، ابھی چلو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بہت ساری چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ایمان کو پسند کرتے ہیں۔ اب ایمان کو کیسے بچائیں، اس کو محفوظ کیسے رکھیں؟ ہماری جیب میں جب پیسے ہوتے ہیں تو ہم پیسوں کو بار بار ہاتھ لگا کے ٹچ کرتے ہیں، کوئی لے تو نہیں گیا، نکال کے تو نہیں لے گیا، پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایمان کتنا قیمتی ہے، کیسے بچے گا؟ وہ کام کریں جو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرتے رہنا اللہ تمہیں پسند کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یحب المقسطین، انصاف سے کام لینا اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحب المتقین، گناہوں سے بچنا اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یحب المتوکلین، اللہ پہ بھروسہ رکھنا وہ تم سے محبت کرے گا۔ یحب المحسنین، احسان کرنا وہ تمہیں پسند کرے گا۔ کسی سے آپ نے کام کروایا، 200 بنتے تھے آپ نے 400 دے دیے، یہ احسان ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ یحب الصابرین، صبر کرتے ہو اللہ پاک تم سے محبت رکھتا ہے۔ لا یحب کل مختال فخور، اکڑ کے چلتے ہو اللہ پسند نہیں کرتا۔ شوخیاں مارتے ہو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لا یحب المفسدین، فساد کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، چغلیاں لگاتے ہو، لڑائی جھگڑے میں آگے آگے بڑھ کے لوگوں کے درمیان میں جھگڑا فساد کرواتے ہو، لا یحب المفسدین، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ ظلم کرتے ہو تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ پاک ایمان بچائیں گے ہمارا، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ کیسے فرمائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھی کمیونٹی جوائن کرو، اللہ ایمان کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کی کمیونٹی جوائن کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے جنت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، نیک لوگوں میں رہو، جو فضولیات کو اوائڈ کرتے ہیں، غلط سلط نہیں بولتے رہتے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت ایمان کیسے محفوظ رکھیں۔ ارشاد ہوا کہ اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ملیں گے کم، ڈھونڈنا تمہارا کام ہے، اور علماء سے، اہل تقوی سے اپنے زندگی کے معاملات کے بارے میں مشورہ کرتے رہنا۔
مولانا رومی فرمایا کرتے تھے کہ 100 سال بیٹھ کے عبادت کرنا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑا سا وقت گزار لیا کرو۔ اس کے علاوہ ایمان کی کیسے حفاظت کریں؟ ایک تو ذرا سی بات ہوتی ہے، ہم فوراً نیٹ پہ چل نکلتے ہیں، گوگل سے ہم سرچ کرتے ہیں، کسی کی کتاب ہاتھ آتی ہے پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں بالکل بھی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ عمر فی الجنہ، عمر آپ جنتی ہو، اللہ نے خوشخبری بھیجی ہے۔ لیکن حضرت عمر نے ایک دفعہ تورات کتاب پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے کہ عمر تم تورات کیوں پڑھ رہے ہو؟ آج اگر موسیٰ خود بھی آ جائیں جن پر تورات اتری تھی تو ان کو بھی محمد کا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اب جس وقت ہم لوگ گوگل سرچ کے مختلف ٹاپکس پہ چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اتھینٹک ہیں نہیں ہیں کیا ہے، ایک شک ذہن میں گھس جاتا ہے تو قرآن کی پہلی آیت بقرہ کی آ رہی ہے، لا ریب فی، شک نہیں کرنا۔ اور اسی طرح جو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، کسی کے خلاف انسان کبھی زبان نہ کھولے۔ اور ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو ایک سٹائل آف رائٹنگ یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو عالم سمجھانا چاہتا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس بڑا ایک نالج ہے، تو پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ علماء کو کیا پتہ ہے آج کل کے، یہ بزرگوں کو کیا پتہ ہے آج کل کے، بڑوں پہ تنقید ہم اپنا رائٹ سمجھتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں، یہ بے باک تقریریں، تحریریں ہمارے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اپنے اساتذہ کے لیے جن کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے کا حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے، چونکہ تم شکر گزار ہوتے ہو تو پھر اللہ پاک تمہارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ نظروں کی حفاظت کرتے ہو، اللہ ایمان کی مٹھاس دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ نہ کرنا، غصہ تمہارے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ اذان سنیں تو دعا پڑھیں، کیا ہوگا؟ شفاعت ملے گی، نبی سفارش کریں گے۔ سفارش اس کی ہوتی ہے جو ایمان والا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہ ان کو ایمان بھی دے گا اور نبی کی شفاعت بھی نصیب کرے گا۔ مسواک، اللہ راضی ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، میل ہیں فیمیل ہیں، مسواک کیجئے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کو ایمان دیتے ہیں۔ عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، 4 سنتیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو چاہے اللہ اسے بہت زیادہ اپنی رحمتوں سے نواز دے، مفہوم ہے عصر سے پہلے 4 رکعت نہ چھوڑنا، اللہ کی رحمتوں کے در کھل جاتے ہیں۔ جس پہ اللہ کی رحمتوں کے در کھلتے ہیں اللہ اسے ایمان کے بغیر نہیں بلاتے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمد للہ، دل سے کہیے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نعمت پہ تم شکر کرو گے تو پیکج یہ ہے میں اس میں اضافہ ہی اضافہ کروں گا، کم نہیں کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی دعا کیا کرتے تھے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ ایمان کی حالت میں موت دینا اور قیامت کے دن نیک لوگوں کی صحبت نصیب کر دینا۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، نبیوں کی وصیت ہوتی تھی بچے دین پہ چلتے رہنا، دین نہ چھوڑنا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کلمہ دے کے جا رہے ہیں، کلمہ لے کے آنا۔ اور اللہ نے سرکاری الفاظ سکھائے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، یا اللہ سخی 10 روپے دے کے واپس نہیں لیتا، آپ تو سخیوں کے بادشاہ ہیں، ایمان دے کے کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ آپ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یہ الفاظ بھی اللہ نے خود ہی سکھائے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، اس دن کافر جب یہ سب دیکھیں گے تو تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کاش
لو کانوا مسلمین، ہم بھی مسلمان ہو جاتے، دنیا میں ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہوتا، ہم نے بھی اسلام کو تسلیم کیا ہوا ہوتا، ہم بھی مان کے آتے، کاش۔ اب جب اہل ایمان سارے کے سارے آگے چلے گئے، اب ان کے درجات بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اپ گریڈ ہوتے ہیں، اب ان کا سٹیٹس اپ، کیسے؟ صدقہ جاریہ چھوڑ گئے تھے، اس کا ثواب گیا، درجات بلند۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ بھئی تم نے فلانے کو یہ چیز سکھائی پڑھائی تھی تو درجات بلند، اولاد دعا کرتی ہے تو درجات بلند۔ اہل ایمان پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت کر دیجئے، ولوالدی، میرے والدین کی بھی مغفرت کر دیجئے۔ ادھر درجات بلند بلند، اوپر اوپر۔ جب صدقہ دو تو والدین کی طرف سے بھی کر دیا کرو۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے، لوگ ہیں تو دعائیں کر رہے، اولاد ہے دعائیں کر رہی، اور درجات ہیں بلند ہو رہے، مسلسل اوپر مسلسل اوپر۔ تو یہ ہمیں بڑا حوصلہ دیا گیا، ہمیں تسلی دی گئی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے، نماز کا وقت آیا تو مسواک نہیں تھی، ایک آدمی بیچ رہا تھا، تو کتنے کی ہے؟ وہ ہزاروں میں خریدی۔ لوگ کہنے لگے حضرت اتنی مہنگی؟ فرمایا پیسہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا میرے محبوب کی سنت ہی سستی تھی، باقی ہر چیز مہنگی تھی، جتنا دیا ہے اس میں سے میرے محبوب کی سنت بھی پوری نہیں کر سکتے تھے، کیا جواب دوں گا؟ ہزاروں میں مسواک خریدی۔ اور ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق ہے وہ نہیں لینا، کسی کی پراپرٹی ہے قبضہ نہیں کرنا، بہنوں کا حصہ ہے اس کو نہیں ضبط کرنا کہ لے کے دکھائیں، یوں کیس اللہ کی کورٹ میں فائل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بھائیوں سے طاقتور ایک اور بھی ہستی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم ظلم نہ کرو، یاد رکھنا کہ تمہارے اگینسٹ قیامت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلوا کر ہی بیٹھیں گے۔ اب ایک آخری اور بات، اب کیا کریں؟ طالب علم بن جائیے، آج کے دن سب لوگ سٹوڈنٹ بن جائیے، بچت ہی بچت ہے، آج کے دن سب لوگ ارادہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اہل جنت کی نشانی، عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ۔ ایک مختصر سی میں آپ کو چند ایک کتابیں بتاتا ہوں۔ ایک کتاب ہے آج کا سبق، بہت بہترین کتاب ہے، 3 منٹ میں ایک لیسن ختم ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے 1 منٹ کا مدرسہ، 1 منٹ میں آپ ایک لیسن پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی صورتیں ہیں، ایک آیت یاد کر لیجئے۔ اسوہ رسول بہت بہترین کتاب ہے، ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمہ اللہ کی۔ معارف الحدیث بہترین کتابیں ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق، نبی کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ تعلق، اللہ پاک ایمان کبھی نہیں لے گا۔ سورۃ آل عمران، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ۔ ارے بھی تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے سامنے تو آیات پڑھی جاتی رہتی ہیں، پڑھتے رہتے ہو، تم بھی پڑھتے رہتے ہو، تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، ہم نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، ان کی تعلیمات دی ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق بھی آ گیا، قرآن کے ساتھ تعلق بھی آ گیا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کے دامن کو تھامے رکھنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی تھامے رکھنا۔ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہماری نسلوں کو ایمان نصیب فرمائے، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا وقت نکالنا اور دین سیکھنے کے لیے ایفرٹس کرنا، ایک ایک سیکنڈ لگانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، صحت، سلامتی، عافیت، خوشیوں، راحتوں، برکتوں والی لمبی عمر زندگیاں عطا فرمائیں،
اور جب لے جانا ہو اللہ پاک ہمیں راضی ہو کے اور شہادت کی موت دے کے مدینہ شریف کی مٹی نصیب فرما دیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو بڑے والدین، اعزاء، اقارب، اساتذہ، دوست، احباب دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرمائیں۔ اور جو ہمارے پیرنٹس، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان، صحت، سلامتی، عافیت کے ساتھ دنیا میں رکھیں، ان کا سایہ دیر تک سلامت رکھیں، ہمیں نیک مجالس، محافل، علماء کی دوستی اور اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائیں۔ اور یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ساری زندگی آپ سے مانگا مانگا مانگا، جو مانگا وہ سارا کا سارا ہمیں، ہماری نسلوں کو عطا فرما دیجئے، اور ساری زندگی جن کاموں سے، جن امور سے، جن چیزوں سے بچنے کی دعائیں کی ہیں، یا اللہ ان سب چیزوں سے، کاموں سے ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔